الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارا سمد القبلہ کا باب جاری ہے، اور ابھی جو ہم چل رہے تھے مفتی ظفر الدین بیاری علیہ رحمہ کا کلام چل رہا تھا کہ جو آپ علماء ہند سے جو فتویٰ لیا گیا تھا اس کے اوپر جو ان کی باتیں تھیں ان کی غلطیوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے. انشاءاللہ آج اس کو مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ مزید باتوں کے بعد ہماری کتاب بھی مکمل ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا، درست ہے، آگے مثال دے کر سمجھانے کی اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلاً جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے تو ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اس توضیح میں ایک محض غلط بات بتائی گئی ہے کہ ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے. ہندوستان ایک بہت وسیع آبادی ہے، تو ہر جگہ کا قبلہ ہرگز مغرب کی جانب نہیں ہے، اور نہ ہندوستان والوں کو مطلقاً مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم شرعی ہے. اس توضیح نے اصل جواب کو بھی تہلکے میں ڈال دیا کہ جہت کعبہ شریف کا مفہوم مجی صاحب کے خیال میں وہ ہے کہ جس کی روح سے ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ارشاد ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص موافق قاعدہ حیت 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. اب جواب دے رہے بالکل بے معنی فقرہ. اگر 21 درجہ عرض سے معظمہ ہے، دیکھیں کیسے تار کر دیں گے. تو اول کسی جگہ کی تعین صرف عرض سے نہیں ہوا کرتی. شرق و غرب میں ہزارہا آبادی سرز پر بسی ہوئی ہے، جب تک طول نہ بیان کیا جائے کسی جگہ کی تعین ناممکن. ثانیاً 21.5 درجہ مکہ معظمہ کا عرض ہے بھی نہیں ہے، بلکہ 21 درجہ 40 دقیقہ لیا جاتا تھا، جس سے حروف میں بلفظ کا میم لکھ سکتے تھے، اور اب تحقیق سے 21 درجہ 25 دقیقہ ثابت ہوا ہے، یعنی کا ثالثاً، یعنی کہ اب جو 21 درجہ 30 دقیقے بولا وہ بھی درست نہیں ہے. 21.5 درجہ کی نماز پڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس کو تو بتایا ہی نہیں، جو بہت زیادہ ضروری تھا اس کا تو حکم ہی بیان کیا مجیب نے. رابعاً 21.5 درجہ عرض سے مراد مکہ معظمہ ہے،
تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص مکہ معظمہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست رہے گی. یہ فائدہ کس درجہ احمال پر ہے، یعنی کہ بیان کیا گیا ہے کہ 21 درجہ 23 عقیقے پہ ہے کعبہ، لہٰذا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز تو سب کو پتہ. آپ نے بتا کر کیا کرتے ہیں افادہ کس درجہ اعمال ہے، بولا کتنا فضول ہے، محمل بات کی آپ نے. خامساً پھر اس کو الگ کرنا کہ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. لیاقت و قابلیت کا دریا بہانا ہے. اب جو ان کی کریں گے نا اور آگے تو آپ سنیں گے تو مطلب لطائف ہی لطائف ہے. آگے اس دعویٰ کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے اس واسطے کے موقع معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہے اور ایک درجہ تقریباً 60 ہوتا ہے. جیسا نماز اور مسجد والوں کی درست ہے ایسے ہی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا درست ہوگی. اول مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع، ایک درجہ تک 60 میل کا ہونا بھی غلط، کی نماز کو مطلقاً درست بتانا بھی غلط. کس قدر انحراف چاہیے اور کس قدر انحراف تک نماز صحیح ہے، فقہاء کرام نے مقید بیان فرمایا. 45 درجے تک ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ سب کی صحیح ہے، ان سب کی تحقیق کے خلاف یہ جدت ہے. اور مطلقاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو درست بتانا اپنی ذوق میں باطل سب کی تصدیق کو. جب دعویٰ صرف اسی قدر تھا کہ جو شخص 21.5 درجے یعنی مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، تو اس کو اس دلیل سے مدلل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور اس دلیل نے اصل دعویٰ پر کیا روشنی ڈالی؟ درجہ کا میل بنانے سے کیا فائدہ ہوا؟ اور تقریب تمام ہوئی. تقریب کہتے ہیں یہ مناظرہ کی اصطلاح ہے، یعنی کہ جب دلیل کو اس انداز پہ دینا کہ جو دعوے کے مطابق ہو تو یہ ہوتا ہے تقریب. پھر تقریب تام ہوتی ہے اور ایک تقریب فاسد ہوتی ہے. تو اس طرح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تقریب تمام نہ ہوئی، تقریب درست ہی نہیں ہوگی، آپ نے جو دلیل دی وہ تو دعوے کے مطابق ہی نہیں ہوئی. تقریب کس طرح تمام ہوئی؟ یہ سب باتیں قابل غور ہیں. تقریب کا نا تمام اور اس دلیل کا بے فائدہ ہونا خود مجیب صاحب بھی سمجھتے ہیں. اسی بنا پر دوسری دلیل کی ضرورت پڑی جس کو ان لفظوں سے افادہ فرمایا ہے، اس واسطے کہ محاذات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو موافق حیت 21.5 درجے نماز پڑھتا ہے، اور نہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکے جو اس کے دانے بائیں ہو کر پڑھتے ہیں. یعنی کہ بولے محاذات عین کعبہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ دلیل ہی عجیب زبردست دعویٰ ہے جس کا سر نہ پاؤں. محاذات عین بیت اللہ ہونا کون سا محال عقلی ہے کہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا؟ نہ اس کو جو عرض حرم کے موافق نماز پڑھے، نہ اسے جو اس سے داہنے پڑھے، نہ اسے جو عرض حرم سے بائیں نماز پڑھے. فقہاء کرام نے غائب کے لیے محاذات عین بیت اللہ کا حکم نہیں دیا. بولے ہم اتنا تو مانتے ہیں کہ فقہاء کرام نے دور والوں کے لیے محاذات عین بیت اللہ کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کی وجہ یہ تھوڑی کہ محال عقلی ہے، بلکہ اس کی محال نہیں دیا اس لیے کہ اب سوال یہ انداز یہ تیری بھی نہیں ہے ورنہ تو بات درست نہیں بنے گی. اب بیان کریں اس لیے کہ اس میں دقت ہے، یا اس کی وجہ یہ بتائیے کہ محال عقلی ہے، یعنی کہ سوالی انداز استفہام انکاری جسے کہتے ہیں اس کا وجود ہی ممکن نہیں. آخر علماء کرام نے واقفان حیت نے ایسی صورتیں بیان کی ہیں کہ اس کے موافق مصلی کھڑا ہو تو سرے منہ بھی تفاوت نہ ہوگا، یعنی ہلکا سا بھی تفاوت نہیں ہوگا. ان لوگوں نے محال کو جائز کر دیا، زیادہ نہیں تو صرف رسالہ کوش جیا ہی محقق علی کوشجی کا ملاحظہ کیا جائے مختلف الطول کے بارے میں جس طرح ہندوستان ہے فرماتے ہیں. پھر یہ فارسی کی عبارت ہے، اس کا پھر آگے ایک عربی عبارت آئیں گی تو اس کا نیچے خلاصہ بیان کریں گے. اور نقطہ سمت قبلہ وہی نقطہ ہے کہ جو شخص اس طرف منہ کرے اس کا منہ کعبہ معظمہ کی طرف ہو. من واجہہا واجہ الکعبتی کہ اس کا جو توجہ کرنا ہے قبلے کی طرف وہ کعبے کی طرف. علامہ مفتی رومی شرح ملخص چغمینی میں اس قدر اور زیادہ فرماتے ہیں فالمصلی اذا جعل قدمه وصدرها على مواجهها الى اصل القياس يكون مواجهها للقبلة. نے یہ طریقہ صرف ان دو قسموں کے لیے بیان کیا تھا کہ جس کا عرض مساوی عرض حرم ہو اور طول کم، اور جس کا عرض مساوی ہو اور طول زیادہ. حالانکہ یہ اب یہ عربی عبارت کا ترجمہ ہے، حالانکہ یہ قاعدہ صرف انہی دو قسموں کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ اس لیے فرمایا کہ یہ پوری عبارت ہے
اب یہ جہاں سے پورا نتیجہ ہے. بات اصل یہ ہے کہ ماتن الرحمان نے یہ طریقہ صرف متساوی العرض کے لیے بیان کیا تھا. ان مساوی عرض مکہ عبارت مٹی ہوئی کا یہ ہوگا کا اور یہ ہوگا کج، یا تو کج ہوگا یا پھر یہ لج ہوگا. یہ پرانی تحقیق ہوگی کہ 21 درجے اور 33 دقیقے. اور علامہ محقق شریف نے تمام اقسام کے لیے عام فرمایا تھا اور حق نہ تھا نہ یہ، اس لیے شارع نے قول فیصل فرما دیا کہ نہ یہ طریقہ صرف متساوی العرض کی دو قسموں کے ساتھ خاص ہے اور نہ تمامی اقسام کو شامل ہے، بلکہ اس قاعدے سے ان تمام جگہوں کا سمت قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے جو مکہ معظمہ سے طول میں متفاوت ہے. اور پھر محقق شریف کی بات کی توجہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعمیم کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ذل کے ذریعے تمامی قسموں کے سمت قبلہ کا استخراج ممکن ہے. بہرحال ہندوستان سارا کا سارا عرض کے اعتبار سے مکہ معظمہ کے ساتھ تینوں قسم کی نسبت رکھتا ہے. بعض شہر کے متساوی العرض ہیں اور بعض کا عرض زائد ہے اور بعض کا کم، مگر طول میں سب کی ایک حیثیت ایک نسبت ہے کہ سب کا طول زائد ہے. تو اس قاعدے سے تمام ہندوستان کا سمت قبلہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس نقطے کی تمییز و معرفت حاصل کی جا سکتی ہے کہ من واجہہ واجہ الکعبۃ. یعنی ثابت یہ کرنا چاہے کہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ عین قبلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اس طریقے سے. یعنی کہ جو سورج کا طریقہ ہے نا، غالباً آگے بھی آئے گا، تو یہ بیان کیا کہ جو سورج والا طریقہ ہے اس سے عین قبلے کی سمت حاصل ہو جاتی ہے. تو جو انہوں نے بولا تھا کہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی، تو بولے حد درجے کی غلطی ہے. پھر یہ کہنا کہ محاذات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو 21.5 درجے پہ پڑتا ہے، نہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکے جو اس درجے سے دانے بائیں ہو کر پڑے. بالکل غلط، سراپا غلط ہو گیا. اور ثابت ہوا کہ محاذات عین بیت اللہ کی اس شخص کو بھی ہو سکتی ہے جو 21.5 درجے میں پڑتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے جو اس درجے سے دانے بائیں ہو کر پڑھیں. ہاں، اس کے لیے درکار ہے اور فن سے واقفیت چاہیے اور اس کے موافق کھڑا ہونا شرط ہے. اب دیکھیے جناب مجیب صاحب دلیل پر دلیل اور اس پر دلیل دیتے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک سیری نہیں ہوئی، ابھی تک سیراب نہیں ہوئی، دلیل سے دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں. اس لیے پھر اس دلیل کو ایک اور دلیل کے ساتھ مدلل کرتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ درجہ 60 میل کا ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے 60 میل کا، اور بیت اللہ کا عرض، یہ دیکھیے گا اس عبارت کو پہلے غور سے دیکھیے گا، یہ عبارت اس پہ کمال کی جو فرمائیں گے نا، کا عرض ہندوستان کی جانب تو کوئی 32 ہاتھ کی مقدار ہے، تو عین بیت اللہ کی طرف کیوں کہ متوجہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے مشہور ہے کہ محقق وہ ہے جو مسلک کو دلیل کی ثابت کرے. اب یہ ان کا کلام ہے بیار علیہ رحمہ اللہ، اور جو ایسا قابل ہو کہ پھر دلیل کے اوپر بھی دلیل لائے وہ مدقق ہے. لیکن خوبی قسمت سے ہمارے مجیب صاحب کی قابلیت کا نمبر اس سے بھی بڑا ہوا ہے، یعنی پھر اس دلیل کو بھی جسے دلیل پر آئے تھے مدلل کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ محقق کو دونوں ساتھ پایا بڑا ہوا ہے، یہ ضرور محقق ہے. اس کی رکھے جائیں کہ دلیل حالت دلیل کو مدلل فرمانے میں اور نام منقق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات نہ اور یہ صرف الفاظ ہی الفاظ لے گا جس میں معنی کو سنبھالنے کی قوت ہی نہیں. آپ خود غور کیجئے، اب اتنی بڑی بات بولیے تو اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ غور تو کریں. بولا کیا کہ جو عرض حرم ہے اس کا جو عرض ہے، مطلب حرم کا جو عرض ہے وہ 21 درجے، اور پھر آگے بیان کیا کہ کعبے کی جو عمارت ہے اس کا عرض 32 ہاتھ ہے. اب 32 ہاتھ ہونے سے عرض کا کیا تعلق؟ عرض بلد کی بات چل رہی تھی، عرض کعبہ کی بات چل رہی تھی، اس میں چوڑائی والا عرض ذکر کر دیا. تو بولا ایک لفظ پیچھے لکھ کے خود ہی بھول گئے کیا لکھ رہے تھے، اس کا معنی ذہن سے نکل گیا. دیکھیے، اور مان لیجئے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا. پھر دوسرا فقرہ کیا ہوا کہ بیت اللہ کا عرض ہندوستان کی جانب سے کوئی 32 ہاتھ کی مقدار ہے. شاید ابتدائی تقریر میں عرض سے مصطلح حیت مراد لیا، یعنی کہ جو حیت کی اصطلاح ہے والا مراد لیا، مگر یہاں پر آ کر وہ معنی ذہن سے جاتے رہے اور عرض بمعنی چوڑائی خیال کیا کہ بیت اللہ کی چاروں دیوار میں سے وہ دیوار جو ہندوستان کے محاذات اس کی طرف ہے 32 ہاتھ ہے. ورنہ کسی جگہ کا عرض مصطلح حیت 32 ہاتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ اور پھر کسی جگہ کا کچھ بھی عرض کیوں نہ
ہو. کسی جانب سے کسی قدر ہونے کا کیا معنی ہے؟ بہرحال اس کلام میں جو ان سے معنی بھرے جائیں اس کو درست بھی مان لیا جائے تو اس پر عین بیت اللہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے، کیوں کر متفرع ہوگا. کیول یہی بات کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا اپنی دلیلوں سے، تو نتیجے کا دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آخر ایک درجے کے 60 میل ثابت ہوا اور بیت اللہ کا عرض 32 ثابت ہونے سے عین بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا استحالہ کس طرح ثابت ہوا؟ غرض اس عبارت سے اس قدر ضرور ثابت ہوا کہ مجیب صاحب نہ محقق ہے نہ مدقق بلکہ مرقق ہے کہ 21.5 درجہ عرض میں نماز پڑھنے والے کی نماز درست ہونے کو اس واسطے سے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہوا ہے سے مدلل کیا. اگر اسی پہ بس فرماتے تو محقق ہوتے، مگر پھر اس دلیل کو اس واسطے کہ محاذات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص سے، اب یہ پوری عبارت ان کی سے مدلل کیا، یعنی مسئلے کی دلیل کو پھر مدلل فرمایا. اگر اسی پر بس فرماتے تو مدقق کہے جانے کے مستحق تھے، مگر اس پر بھی بس نہ فرمایا اور اس دلیل علی دلیل وجہ اس کی یہ ہے کہ درجہ 60 میل کا ہوتا ہے سے مدلل کیا. تو ضرور آپ کا پایا محقق و مدقق سے بڑا ہوا ہے، جس کے لیے مرقق موزون سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں نہ صرف دقیق ہوئی ہیں بلکہ اس سے بھی افضل رقیق فرماتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ سورت بیت اللہ کی اور اس کے محاذات کی در مختار اور اس کی شروع میں لکھی ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے وے. اگر اس میں لکھی جاوے تو شاید عام فہم میں نہ آوے، اس لیے نہیں لکھی گئی. یہ ان کی عبارت تھی. کیا سراپا اسرار ارشاد ہے در مختار اور اس کی شروع جو عربی میں ہے. اس کے متعلق تو یہ وسعت ارشاد ہے کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے وے، یعنی سب کے سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ پھر دیکھنے کا فائدہ ہی کیا. اور جس کا جی چاہے صرف علماء کے ساتھ مخصوص کرنا محض بے معنی کہ علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور اس وقت یوں کہا جاتا کہ یہ مسئلہ در مختار اور اس کی شروع میں لکھی ہوئی ہے، علماء سے مخفی نہیں، یا علماء دیکھ سکتے، نہ کہ یہ تعمیم کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے وے. تو عربی تو سب کے سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ کیا بولا گیا تھا کہ ترجمہ اگر لکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی. کتاب میں آ کے دیکھ لے، کتاب عربی میں، ترجمہ اردو میں لکھیں گے تو اردو سمجھ نہیں آئے گی، عربی سمجھ آ جائے گی سب کو. تو بولے عربی تو سب کے سمجھ میں آوے اور اس کا اردو ترجمہ فتوے میں مجیب صاحب لکھے تو شاید سمجھ میں نہ آئے. مادری زبان ہونے کی وجہ سے اور اچھی طرح بوازان سمجھ آ جائے، یا عربی میں سمجھ آ جائے گی اور اردو میں سمجھ نہ آئے گی. ہاں شاید وہ اردو ہی کوہ کاف کے رہنے والوں کی ہو. کوہ کاف یہ کالی بار خیالی جگہ ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ رہتے، کوئی شاید یہ حقیقی جگہ نہیں ہوتی. تو بولے یہ تو شاید اردو پہ کوہ کاف کے رہنے والوں کی ہوگی، تو ہو تو البتہ شاید عام فہم میں نہ آئے گی. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بات پوری ہو گئی. اب دیکھیں جتنی انہوں نے غلط بیان کرنے والوں کے اوپر کلام کیا نا، اتنی آگے تعریف بھی کریں گے جنہوں نے صحیح جواب دیا. یہ ان کا موقف یہ ہے، یہ جہاں پہ بھی لکھتے ہیں بولتے ہیں بندہ یہ مان لے کہ ہمیں نہیں آتا، یہ ہے کہ یہ بولے سب سے بڑا عالم میں اس کو مانتا ہوں کہ جو یہ بولے کہ ہمیں علم توقیف نہیں آتا. بولے اتنا مان لو، بلا وجہ بھنڈ نہیں مارو، لوگوں کو بناؤ نہیں، بس کم از کم مان لو کہ ہمیں نہیں آتا. یا غیر سمت قبلہ کا مسئلہ عالم کہلانے والوں میں سے اس درجہ بعید ہو رہا ہے کہ جس کے لیے یہ مشاہیر زمانہ کے 4 فتویٰ کافی ہیں. میں بہت وقات کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں اپنی ناواقفیت کا علم ہے اور انہوں نے باوجود جوابی کارڈ کے بھی جواب سے یکدم خاموشی اختیار کی اور اجر رکم علی الفتیہ کے مصداق نہ بنے. یہ مجھے نکالنی تھی، رہ گئی. غالباً حدیث پاک کا یہ حصہ ہے کہ تم میں سے اس طرح سے کوئی، میں ایک سیکنڈ ڈھونڈ لیتا ہوں. حدیث پاک کے اجرؤکم علی الفتوی اجرؤکم علی النار، تم میں سے جو فتوے پہ زیادہ جرات کرنے والا ہے تو وہ آگ پہ زیادہ جرات کرنے والا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے مصداق نہ بنے. اور میں غایت درجہ عزت سے مخلصی مولوی سید سلیمان صاحب کو دیکھتا ہوں کہ جرت ایمانی و اخلاقی سے کام لیا اور صاف لکھ دیا کہ مجھے اس فن سے دلچسپی نہیں. کتنی تعریف کر، بولے سیدھے سیدھا مطلب بولے کہ ہمیں اس فن سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں نہیں آتا، ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ ہر کسی کو آئے تو ضروری نہیں ہے نا، بعض کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اور فلاں شخص سے رجوع کر لیجئے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور دل سے قدر کرتا ہوں اپنے دیرینہ مخلص جناب مولوی عبداللہ صاحب اخکر کی جنہوں نے اس کا قاعدہ لکھ کر ممنون فرمایا، یعنی انہوں نے صحیح جواب دیا.
اور اپنی تصنیف سے 2 مفید رسالہ بھیج کر مجھے شکریہ کا موقع دیا. جزا اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین خیر الجزائی. سمت قبلہ نکالنے کے اگرچہ قواعد بہت ہیں، جن میں سے چند قاعدے فقیر نے رسالہ سلم الافلاق میں بیان کیے، مگر اس جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز کی رسالہ سمت قبلہ سے باب دوم پر اکتفا کروں، جس کے 10 قاعدے تمام ہوئے زمین، زیر و بالا، بحر و بر، سہیلی و جبل، آبادی، جنگل، سب کو محیط ہے، کہ جس مقام کا عرض و طول معلوم ہو، نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے. آسانی اتنی کہ ان سے سہل تر بلکہ ان کے برابر بھی اصل کو قاعدہ نہیں. اور تحقیق ایسی کہ عرض و طول اگر صحیح ہو اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کرے اور پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص روبرو پائیں. قال رضی اللہ تعالی عنہ ونفعنا بعلومہ ونفعنا بعلومہ وفضولہ. پھر یہ وہی قواعد ہیں جو ہم نے کشف اللہ میں پڑھے تھے، 10 قواعد، تو اس کو ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے. جن کو دہرانے کی حاجت ہو تو وہ 10 ہی دہرا لیجیے گا. یہاں پہ مکمل ہوا انتہا بلفظ شریف. یہاں پہ اللہ علیہ رحمہ کا کلام مکمل ہوا. پھر فرماتے فقیر غفر لہ المولا القدیر کہتا ہے کہ ہندوستان بھر کے لیے، کیونکہ ہندوستان کی صورت متعین ہے نا کہ اس کا طول بلد تو زائد ہی ہے، تو اس کے لیے ایک انہوں نے قبلہ بیان کر دیا کہ ایک قاعدہ کافی ہے. پھر اس کو قاعدہ بیان کے ضم عرض حرم پلس جم فصل طول ضم عرض موقع، پھر جم عرض موقع پلس ذل فصل طول محفوظ، یہ سارا پورا فارمولا بیان کیا ہے. پھر اس کی مثال دی ہے. جم کے کیا چیز؟ جم فصل طول. جم ہم نے پڑھا تھا نا کہ جیبو تمام کا شارٹ فارم ہوتا ہے اور زم ذلو تمام کا شارٹ فارم ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں اس مسئلے کی اہمیت دینے کی وجہ سے فقیر، یعنی اس مسئلے کو اہمیت دینے کی وجہ سے فقیر نے اس بارے میں بہت تفصیل سے کام لیا اور سمت قبلہ کو بہت بسط و تفصیل سے بیان کیا. پھر اس کا قاعدہ اتنا آسان لکھ دیا کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اس کے نکالنے میں صرف ہو. صرف انگریزی ہنسا جاننا درکار ہے اور اس کے لیے جداول لوگارسم چیمبر صاحب کافی ہے. اگرچہ اس توضیح و تشریح کے بعد کسی شخص کو سمت قبلہ نکالنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی، تاہم فقیر اپنے مسلمان بھائیوں کی نفع رسانی اور مساجد و صلاۃ کی صحت و درستی کے خیال سے صوبہ جات بنگال، بہار، ممالک غربی شمالی پنجاب کے جملہ اضلاع کے سمت قبلہ نکال کر ایک جدول میں ترتیب حروف تہجی مع طول و عرض بلد لکھ دیتا ہے کہ جو صاحب خود نکالنا چاہیں ان کو سہولت ہو. پھر یہاں پہ آپ نے کچھ اپنے شہروں کے طول بلد وغیرہ اور ساری چیزیں بیان کر کے ان کا قبلہ بیان کیا ہے. سمت قبلہ معلوم کرنے کا ایک اور قاعدہ ہے، اگرچہ اس قاعدے سے قدر مشکل اور کثیر العمل ہے، مگر دونوں قاعدے سے نکال لینے میں زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے. پھر یہ پورا قاعدہ بیان کیا ہے کہ طول بلد اور طول مکہ معظمہ. یہاں پر واللہ تعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم و احکم. محمد ظفر اچھا یہ وہذا آخر ما اردنا اتیانہ فی هذه الرسالہ. اور یہ وہ آخری بات ہے کہ جس کو لانے کا ہم نے اس رسالے کے اندر ارادہ کیا. وَأَنَا الْفَقِيرُ الضَّعِيفُ الْمُحْتَاجُ إِلَى الرَّحْمَةِ رَبِّهِ الْغَنِيِّ قَوِيِّ. اور میں فقیر ضعیف اپنے رب کی رحمت کی طرف محتاج جو کہ غنی ہے قوی ہے. محمد ظفر الدین قادری رضوی بہاری المیجروی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشے
اور اس کی امیدوں کو ثابت فرمائے، پورا فرمائے۔ قد وقع الفراغ من تبییض، اچھا تبییض اور تصویر دو چیزیں ہوتی ہیں کتابوں کے اندر۔ پہلے یعنی سمجھ لیجئے کہ تصویر رف ورک ہوتا ہے، کہ آپ کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں نا تو اس کا آپ نے پڑھے ہوں گے الفاظ مسودہ تیار ہو گیا، تو یہ اس میں ورک والا رف ورک ہوتا ہے، کاٹا پیٹی ساری چیز ہوتی ہیں۔ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو فیئر کرتے ہیں نا، تو وہ کہلاتی ہے تبییض کرنا۔ پرانی کتابوں کے اندر جب آپ دیکھیں گے نا، پرانے مخطوطات وغیرہ میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس کی تبییض سے فارغ ہوئے، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ لثلاث عشرہ من الشہر الابجل الربیع الاول، ابجل کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سعادت مند، یعنی بجل سعادت مند اس معنی میں آتا ہے، اور ابجل اس میں تفضیل اسی ہو جائے گا۔ تو ربیع الشریف کی 13 تاریخ کو وہ مکمل ہوا، اور 1346 میں اس کو عربی میں انہوں نے ذکر کیا، سنۃ اربعین بعد الالف وثلاثمیا، صلی اللہ تعالی علی من ولد فیہ واشرقت دنیا بولادتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود نازل فرما ان شخصیت پر کہ جو اس مبارک مہینے میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی ولادت کے ذریعے دنیا کو روشن کر دیا۔ وعلی من فرح بمولدہ، اور ان پر بھی کہ جو ان کی پیدائش سے خوش ہوں۔ وعلی کل محبیہ، اور ان کے تمام محبت کرنے والوں پر۔ اور یہ آگے جو لفظ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ میں سے کسی کو سمجھ آ رہا ہو تو بتا دیں۔ کوئی اسی طرح کے حضور سے رجوع کرنے والے اس طرح کے کوئی معنی کے اندر لفظ ہوگا، یہ حضور کی طرف آنے والا، یوں الہی آ رہا ہے نا، حضور کی طرف ضمیر، حضور کے بارگاہ میں ضمیر حاضری دے گی۔ اللهم اجعلنا من الذين يفرحون بولادته ويجعلون هذا الشهر المعظم عيدا ويحسبون انفسهم بذلك سعيدا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وابنه وحزبه وأولیاء امته وعلماء ملته اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اس طرح ہماری کتاب بھی مکمل ہوئی۔ پھر آخری 2 پیجوں کے اندر جو جدول کا ذکر کیا تھا اثر کے باب میں، تو یہ وہ جدول ہے، تحقیق بود سمتی مری بحقیقی و بود سمتی حقیقی بعد بھی بود سمتی مری۔ ساری جدول استعمال کرنے کا طریقہ میں اثر کے باب میں لیول 2 کے اندر عرض کر دیا تھا۔ کچھ سوال ہو تو کر لیجئے، پھر ٹیسٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ٹیسٹ کا کوئی مشق تو میرا دینے کا ارادہ نہیں ہے اس کے اندر، یعنی کہ جو اپنے جیب لغارسمی سے حاشیے سے جو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو وہاں سے یہ کہ کچھ ایم سی کیوز ہو جائیں گے، کچھ شارٹ کوسچن ہو جائیں گے، غالباً ہو سکتا ہے کہ 10 کے قریب ہو جائے، 10 یا 5 اس طرح سے ہوں گے۔ ہر شارٹ کوسچن کا 5 نمبر ہوگا، ایم سی کیوز کے 2 نمبر ہوں گے۔ اسی طرح سے یا تو خالی جگہ پر کریں، یہ اس طرح کے جو کوسچنز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یوں ہوں گے۔ تو اس کے اندر آپ جو فوائد جو بھی بیان ہوئے ہیں اس کے اوپر غور کریں، برجوں کے نام ہیں ان کے اوپر توجہ کر لیں۔ اسی طریقے سے مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا فوائد وغیرہ، تو ان کے اوپر اچھی توجہ رکھیں، ان کو اچھے انداز سے یاد کر لیں۔ جو کئی تعریفات ذکر ہوئی ہیں میں نے توجہ بھی دلا رہا تھا کہ بھائی یہ تعریف آ گئی ہے، تو اس تعریف پر غور کر لیں، تعریفیں آ جائیں گی۔ اس طرح سے کچھ نہ کچھ بن جائے گا، یہ ہوگا۔ کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں۔ اچھا، ٹیسٹ کا میں انداز اس دفعہ مختلف رکھا ہے، یعنی کہ گوگل فارم پر بنا ہے کہ جن ٹیسٹ بنا رہا ہوں ابھی، کچھ بنا لیا، کچھ بنانا باقی ہے، تو ابھی اس کی سیٹنگ کرنی ہے، اگر اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے، یعنی کہ جو میں چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ٹیسٹ چیک بھی خود ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ اکثر کچھ چیزیں مجھے کرنی پڑیں گی اس کے اندر، ساری چیزیں تو نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوگا کہ جو جوابات غلط ہوں گے نا، جیسے ایم سی کیوز وغیرہ، تو وہ آپ کو ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد خود پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو اس کے اندر ہاتھوں ہاتھ پتہ چل جائے گا۔ مطلب مجھے
بتانا نہیں پڑے گا، اور جو غلطی ہوگی وہ ہاتھ درست بھی ہو جائے گی. تو یہ انشاءاللہ اس کا لنک میں سینڈ کروں گا. ہفتے کے دن انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. کوشش فرمائے کہ دوپہر میں ہو جائے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو اپنے حساب سے ہی دیتے ہیں تمام ٹیسٹ. تو پھر جس طرح فارغ ہوں تو اس طرح ٹیسٹ دیں. تو میں آپ کو گروپ میں لنک سینڈ کر دوں گا. تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ آپ حضرات تمام اپنا ڈیٹا ڈال کے اس کو سالو کر لیجئے گا. انشاءاللہ ٹیسٹ اس طرح سے مکمل ہو جائے گا. اور اتوار سے فتح اور روزہ شریف ہمیں شروع کرنی ہے. تو جن کے پاس نہیں ہو یا فوٹو کاپی کروانی ہے، جو بھی معاملات ہو تو وہ اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ تعالی فتح اور روزہ پڑھیں گے، اور یہ ہمارا لیول 4 کی آخری کتاب ہوگی، جس کے بعد ہمارا لیول 4 مکمل ہو جائے گا. اختتام کر دیں کلاس کا. یہ وسط تبادل آپ نے فرمایا تھا، کیا چیز؟ وسط تبادل یہ غداوین میں آیا تھا. کیا آیا تھا؟ وسط تبادل وسط تبادل. تمام اور وسط تبادل. آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا میں. چلے میں آپ کو وائس کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.